کھانے والی کو روٹی نصیب نہ ہوئی. یہ ہمارا حال ہے. شادی میں لے لیں کہ نہیں یار ایک کو دفعہ کرنی بار بار, یعنی ایک دفعہ جہنم میں بھی تو ایک ہی دفعہ جانا ہے, قبر میں بھی تو ایک ہی دفعہ جانا ہے, موت بھی تو ایک ہی دفعہ آئے گی بھائی. اپنے آپ کو مضبوط کرنا, نفس, دل, خواہش, دماغ, روح, کالج, یونیورسٹیاں, مزاج, گھر بار سارا ایک طرف ہو جائے, میں حضور کی زندگی کو نہیں چھوڑ سکتا. سیدنا صدیق اکبر والی وہ پھر بات یاد آئی, تلوار کی زد میں آئے اور بیٹا کہہ رہا باپ سمجھ کے چھوڑا تھا میں نے آپ کو بدر میں, ورنہ میں کاٹ دیتا, آپ میری تلوار کی زد میں. آپ نے فرمایا بیٹے کاش اس دن تو میری تلوار کی زد میں آتا, میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, حضور کا دشمن سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیتا. یہ ابو بکر کا معیار محبت ہے میرے محبت. بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب رائے لی گئی کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, تو عمر نے فرمایا تھا میرا ماموں سامنے کھڑا ہے, یا رسول اللہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ, گردن کا بدلہ گردن. یہ آپ کو کوئی دودھ اور پھینیاں کھلانے نہیں آیا, یہ آپ کو قتل کرنے آیا. میرا ماموں بعد میں, تیرا دشمن پہلے ہے. میرے ہاتھ میں تلوار دے, میں اس کا سر قلم کر کے سب سے پہلے ابتدا کروں گا. جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں. یہ معیار محبت اللہ مانگتے ہیں. اور اس معیار محبت کی تکمیل کے لیے چچا ابو طالب سارا مکہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے, میں اپنے اللہ کے پاس بلانے سے لوگوں کو باز نہیں آؤں گا. جب تک یہ طریقہ کار, یہ زندگی, یہ کردار ہماری زندگی کے اندر آ کے نہیں بسے گا تو ہم معیار محبت کو نہیں پہنچ سکتے. اقرار محبت بہت ہے, اقرار محبت ہے تو غلامی رسول میں یہ اقرار ہے. اظہار محبت کیا ہے؟ یہ تو اقرار تھا. یہ محبت مارکیٹ کے اندر ہے, کہیں بازار میں ہے, دکان پہ ہے, صبح سے لے کر 1 بجے تک. جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی, لوگ تسلی سے نہاتے, اپنے پردے کے بال صاف کرتے. اب تو جاہلوں پاگلوں کی طرح دوڑے بھاگے رہے. ہمیں حکومت ہی ایسی ملی جس نے جمعے کے دن چھٹی سے بغاوت کر دی. پہلے جمعے کی تیاری جمعرات سے ہوا کرتی تھی. مسجدوں کو دھونا فرض کرنا. آج تو انسان اپنا بستر نہیں جھاڑتا, مسجد تو بہت جھاڑ جائے. تمام انسان کے اندر آ گئی جس نے اللہ اس کے رسول سے انسان کو دور کر دیا. مال کا معیار تھا, کردار کا معیار نہیں تھا. عرب کے اندر سرداریاں عروج پر تھی. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, جب حضور تشریف لائے آپ کی پیدائش پر 2 لڑائیاں عروج پر تھی. ایک لڑائی کو 120 سال گزر گئے تھے لڑتے ہوئے, ایک لڑائی کو 80 سال گزر گئے تھے. تیری سواری میری سواری سے آگے کیوں گئی, اس پہ جھگڑا. تیری سواری میرے کھیت میں کیوں آئی, اس پہ جھگڑا. اونٹوں کی قطاریں تھی, ایک اونٹ سے پہلے دوسرا پانی لے, اس پر گردن ناک کاٹ دیا کرتے تھے. یہ معیار تھا انسان کے کردار کا. اور اس اتنا کھوکھلا معیار تھا بچیوں کو ذبح کرنے کا. شراب, زندہ جانور جو کھڑا ہوتا اس کی کوہان پر تلوار مارتے, وہ تڑپتا اور سیخوں پر اس کے کباب بنا کے سامنے کھا لیا کرتے. اس دھرتی پر آمنہ کے لال سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا. آپ کی تشریف آوری آپ گزشتہ جمعے میں سن چکے ہیں. آنے سے پہلے اللہ نے کون کون سی برکات عطا دنیا میں تشریف لائے. والد گرامی کا دنیا سے میں پہلے انتقال ہو گیا, ابا پہلے دنیا سے چلے گئے. 1 یا 2 سال سید آمنہ کے پاس رہے, 4 یا 5 سال تو آپ ہم حلیمہ کے پاس رہے. پہلی مرتبہ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا. اس عمر کے اندر محمد محنت کر کے کھاتے تھے. بکریاں چرانے گیا, اچانک دیکھتا ہے کہ 2 آدمی آئے. وہ بنو سعد کا کبھی 2 آدمی آئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے لٹا لیا. زمزم کا کنویں سے پانی نکالا. زمزم کا پانی نکالنے کے بعد جنت کی تشریح اور جبرائیل علیہ السلام یعنی 2 فرشتوں نے آ کر رحمت والے نبی کا سینہ چاک کر دیا. اب حلیمہ کا بیٹا دیکھ رہا ہے
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب اطہر آپ کے سینہ مبارک سے نکال کر تشتری میں رکھا، پھر اندر سے میرا جو زمزم کے پانی سے اسے دھویا تو ایک کالے رنگ کا جو نطفہ تھا وہ نکال کے باہر پھینک دیا، پھر دل کو دوبارہ سینے میں رکھ دیا اور میرے عزیزوں اوپر سے سینہ سی دیا، اخیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کے نشان موجود تھے، ایک دھار سی تھی، صحابہ کہتے ہیں۔ اتنا اپنے آپ میں حلیمہ کا بیٹا پریشان ہوا، رحمت والے نبی کی یہ حالت کو دیکھ کر فوراً گھر دوڑا اور جا کر اپنی اماں جان، 4 سال نبی کی عمر ہے، جا کر مائی حلیمہ سے کہا اماں 2 آدمی آئے، انہوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ ماں حلیمہ کہنے لگی ٹھنڈا سانس لے، آنکھوں سے کیا دیکھ کے آیا؟ کہنے لگا اماں 2 آدمی آئے، ایک نے زمین پر لٹایا، دوسرے نے سینہ چاک کر کے اندر سے دل باہر نکالا، ایک نے جنت کی تشتری میں سونے کی تشتری میں رکھا اور دوسرے نے اس کو دھو کر واپس سینے کے اندر رکھ دیا۔ اماں جان پتہ نہیں میرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ حلیمہ کا قبیلہ دوڑتا ہوا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سہمے ہوئے اثرات دیکھے، ماں حلیمہ گودی میں اٹھا کے لے گئی، کہنے لگی ہاں صبح کا سورج چڑھنے سے پہلے اس امانت کو آمنہ کی گود میں دیا، یہ نہ ہو ہماری وجہ سے آمنہ کی امانت کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ یہ علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہو چکی تھی۔ جن بکریوں کو چرانے جایا کرتے تھے وہ بکریاں نہ پانی پیا کرتی نہ گھاس چرا کرتی، بیٹا اور سیما بہن گھر آ کے کہا کرتے اماں جان بکریاں گھاس نہیں چرتی، آمنہ کے لال جھرمٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، 4 چفیرے بکریاں بیٹھ کے رسول اللہ کے چہرے کا نظارہ کرتی رہتی ہیں، میں ہانکتی ہوں مارتی ہوں لیکن یہ بکریاں دائیں بائیں نہیں جاتی، حضور کا مکھڑا دیکھتی رہتی ہیں۔ اماں ہمارا یہ بھیا جہاں قدم رکھ دیتا ہے اماں جان ہریالی آ جاتی ہے، ہماری بکریاں تو دور کی بات، دوسرے قبائلی علاقوں کی بکریاں بھی آ کے وہیں چرنے لگ جاتی ہیں۔ اما ہم نے اس کا حال اور دیکھا، جب شام کو یہ ہمارے محلے بنو سعد میں جب یہ شام کو چوک میں ہوتا ہے بازار میں یا میں سے گودی میں لے کے جاتی ہوں، جہاں جہاں اس کی انگلیوں کے اشارے ہوا کرتے ہیں، آسمان کا ستارے اور آسمان کے چاند اس کی انگلیوں کے اشارے پہ ناچتے ہیں۔ اماں مجھے اتنی عقل کوئی نہیں، میں کم سینوں میں بچی ہوں، میں چھوٹی ہوں، لیکن اماں جان تجھے کیا پتا جہاں سے گزرتی ہوں میں نے اس کے سامنے اس کے راستے میں پتھروں کو پہاڑوں کو جھکتے دیکھا ہے۔ مائی حلیمہ حارث سے کہنے لگی، اپنے گھر والے سے کہنے لگی ہاں تجھے پتہ ہے ولادت کے وقت کیا ہوا تھا، جب ان کو گود لے کے حجرے میں آئے تھے اندھیرا حجرہ روشن ہو گیا تھا، بکری کی تھنوں میں دودھ آ گیا تھا، ہماری اونٹنی لاغر توانا ہو گئی تھی، ہمارے جانور گھاس چرے بغیر بڑا بڑا دودھ دیا کرتے تھے، اتنا دودھ ہوا کرتا تھا اللہ اکبر کے گھر کے برتن سارے بھر جایا کرتے تھے۔ غیب سے آواز آئی، فرمایا حلیمہ تو دودھ کو دیکھتی ہے، تو دودھ کے دھار کو دیکھتی ہے، تو آمنہ کے لال کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اے حلیمہ یہ تیرا گھر ہے، جہاں جہاں جائے گا اس کے گھر کے اندر محمد باغ لگاتا جائے گا۔ گود لیا چلیں گے، چھوڑنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل بھی نہیں کر رہا، گودی میں رکھ۔ اے آمنہ یہ تیری امانت ہے، میں تجھے واپس کرنے کے لیے آئی، لیکن آمنہ چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اے آمنہ، اماں کہنے لگی کوئی ایسا بہانہ تلاش کرو، عرب کا رواج تھا 3-4 سال کے بعد بچہ واپس کر دیا کرتے تھے، لیکن برکات کا ظہور اترتے دیکھا، میں نے بچہ واپس نہ کیا، میں پورے راستے سوچتی گئی مکے پاک تک کون سا ایسا بہانہ لگاؤں جو آمنہ میری بات مان جائے۔ پھر مکے میں وبا پھیلی ہوئی تھی، میں نے جناب آمنہ سے جا کے کہا مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، کوئی بیماری آئی ہوئی ہے، ایسا کر انہیں واپس وہاں بنو سعد کے اندر بھیج دے، 1-2 سال کے بعد میں واپس لے آؤں گی۔ سیدہ آمنہ کو کیا پتا تھا جب میرا محمد میری گودی میں آئے گا اسے پالنے کا کھلانے کا مجھے 1 سال کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ پھر مائی حلیمہ لے گئی، پھر برکات کو اترتے دیکھا، پھر وہ وقت آ گیا جو میرے عزیز و ایام کی مدت پوری ہو چکی تھی، اتنے عرصے میں تو نے میرے بیٹے کو میرے پاس واپس لانا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بھائی آمنہ کہتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے گھر میں آتے نہ پانی مانگا، نہ گھر میں آتے اللہ کے نبی نے روٹی نہ دودھ مانگا، فرمایا اماں میرا عبداللہ ابا کہاں ہے؟ اماں جان میرا اپنے باپ سے ملنے کو دل کر رہا ہے۔ بھائی حلیمہ بھائی آمنہ کہتی ہے جب آپ نے اپنے باپ کو ذکر کیا مجھے وہ شادی کی سہاگ کی، مجھے اپنے جیون ساتھی کی وہ ساری باتیں یاد آنا شروع ہو گئی۔
روزانہ میں کہا کرتی آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں میں تجھے لے کے جاؤں گی۔ بالآخر میں اپنے سسر سے محمد عربی کے دادا عبد المطلب سے میں نے اجازت لی، میں نے کہا میں ان کو مدینے میں ابوا میں ملا کے لاتی ہوں، کیونکہ میکہ مدینے میں تھا اور رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا تجارت کے لیے گئے تھے، بیمار ہو گئے، وہی دنیا سے رخصت ہو گئے، وہی ان کی قبر مبارک بنی۔ اللہ اکبر، میں آمنہ اس غرض سے چلی، ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، آپ کے گھر کی کنیز تھی، نبی علیہ السلام کی صحابیہ، یہ بھی ساتھ چلی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں نے میکے میں ننہال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ رکھا، جب واپس میں آنے لگی میں نے کہا بیٹے آج اس ابا کے تذکرے سناتی ہوں، جس باپ کو یاد کرنے کرتا ہے میں تجھے اس باپ کے ساتھ ملا کے لاؤں۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں مجھے کیا پتا تھا، میری ماں نے مجھے میرے اللہ اکبر میری ماں نے مجھے ایک قبر کی ڈھیری کے پاس لا کے بٹھا دیا، میں نے کہا میں تو مٹی کا دیر ہے، کہ ہاں ہاں انتظار میں بھی کر رہی ہوں، کیا تھا کہہ کے آؤں گا، اونٹ کی گھنٹی مکے کی گلیوں میں بجے گی، اونٹ کی گھنٹی میرے اونٹ کے گلے میں ہوگی۔ اے آمنہ جب اونٹ کی گھنٹی بجنے لگے دروازہ کے کھول دینا، تجھے پتہ ہے تیرا عبداللہ آ گیا ہے۔ میں بھی تو پوچھنے آئی ہوں کتنے اونٹ مکے میں آئے، کتنی گھنٹیاں بجی، تو نہیں آیا، کہاں چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں میری ماں آمنہ، حضور فرماتے ہیں میری ماں آمنہ چپ کے باتیں کرنے لگ گئی، نہ میرے دائیں کوئی نہ میرے بائیں کوئی، نہ میرے آگے کوئی نہ میرے پیچھے کوئی، میں پریشان ہوا میری اماں کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اتنا جملہ میں نے ضرور سنا تھا، اے عبداللہ اس کا چہرے کا نظارہ آنکھیں کر لے، رب اکبر کی قسم ہے، زمین والے تو دور کی بات، آسمان والے بھی آ کے اس کے چہرے کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اپنے کہرے پر آئے کہرے، مکے کے اندر جو یہودی آیا ہے توراۃ انجیل کا جاننے والا آیا ہے، اس نے بھی آ کر ان کا چہرہ نہ دیکھا، ہاتھ پیر نہ دیکھے، ہتھیلیوں اور پیروں کا سائز نہ دیکھا، انگلیوں کا سائز نہ دیکھا، اس نے الٹا لٹا کر کندھے پہ مور نبوت دیکھا ہے اور دھڑام سے میرے بیڑے میں گرا۔ پورا مکہ موجود تھا، عبد المطلب کے سردار سارے ساتھ موجود تھے، پتہ ہے یہ یہودی مکے کے میرے مکان کے بیڑے میں گرا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے عبداللہ کہا تھا او لوگو آج تمہیں پتہ ہے کیا ہو گیا، نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ اے آمنہ یہ تیرے گھر صرف بچہ نہیں آیا، یہ سارے نبیوں کا سردار تیرے گھر میں آ گیا ہے۔ عبداللہ تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، تجھے کیا پتا آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، ابراہیم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، اسماعیل علیہ السلام میرے خواب میں آئے۔ اللہ اکبر، ہر ایک نبی روزانہ 9 مہینے تک خواب میں آتا رہا اور آ کر تیرے بچے کی ولادت کی مجھے مبارکبادیں دیتا رہا۔ میں نے جنت کی حوروں کے نظارے کیے، کیس و کسریٰ کے میں نے محلات کے مناظر کیے، اس کی ولادت کے وقت میں نے شام کے پہاڑوں کو دیکھا۔ عبداللہ سارا قبیلہ دیکھنے کے لیے آیا، نہیں آیا عبداللہ تو میرے محمد کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری ماں نے جب یہ بات کی تو میں رونے لگ گیا۔ اپنا رونا میری ماں بھول گئی اور مجھے چپ کرانے لگی، میرا یوں کر کے ہاتھ تھما لیا۔ پتہ نہیں میری اماں کی دل کی حرکت تیز ہو گئی، پتہ نہیں میری اماں کو اٹیک ہوا، میری اماں وہیں ڈھیر ہو گئی۔ آخری وقت تھا، میں نے کہا اماں تو ابا سے ملانے لائی تھی، لگتا ہے تو مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ آخری وقت تھا، ماں کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ حضور فرماتے میرے ہاتھوں کی انگلیاں میری ماں نے مٹھی میں لے رکھی تھی اور یوں کر کے مٹھی چھوڑتی بھی جاتی تھی، کہتی تھی اللہ یتیم پہلے ہو گیا، ماں بھی چھوڑ کے جا رہی ہے، اے اللہ میں اللہ وارث محمد کو تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اور فرماتے میری اماں کی آنکھیں بند ہو گئی، جیسی قبر کی ڈھیری میرے ابا کی بنی ویسی میری ماں کی بنا دی گئی۔ ام ایمل کہتی ہیں پھر کوئی سہارا نہ تھا، ایک خادمہ کی ایک کنیز کی انگلی پکڑ کر پاک پیغمبر 250 میل کا سفر کر کے آیا ہے۔ اونچے سے ٹیلے پر جناب آمنہ کی قبر بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہیں چھڑاتے واپس آتے،
آپ قدموں سے دبے قدم چلتے، ماں کی قبر کو نہ چھوڑتے۔ ام ایمن کہتی ہے میں زبردستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئی، میں اتنی مشکل سے پہاڑی اس ٹیلے سے نیچے اتار کے لائی، اچانک میرے محمد نے میرا ہاتھ چھوڑا اور سیدھے جا کے ماں کی قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ ایسا روئے کہ محمد عربی کے آنسوں نے مجھے بھی آنسوں کے ساتھ رلا دیا۔ ادھر جناب آمنہ کو گئے، کافی دن ہو گئے، کہتے ہیں عبد المطلب کی عمر 108 سال ہو گئی، بعض کہتے ہیں 128 سال ہو گئی۔ عمر رسیدہ عبد المطلب مکے کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر جو مدینے کے راستے میں تھا، مکے کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھتا، کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں، اور کہتا اللہ کافلے مکے میں مدینے سے آئے، یثرب سے آئے، مصر شام سے آئے، اللہ میرے پوتے والا قافلہ نہیں آ رہا، یا اللہ مجھے پتا تو میرے پوتے کو ضائع نہیں کرے گا۔ مائی ام ایمن کہتی ہے ایک دن جناب عبد المطلب اللہ اکبر اونچی پہاڑی پہ کھڑے تھے، رحمت والے نبی کو دور سے آتا دیکھا، اس بڑھاپے کے عالم میں پہاڑی سے اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، آپ کو چوما، پھر آپ کو گود میں اٹھا کر اسی پہاڑی کی جگہ پہ چلے گئے، اسی اونچائی پہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں کر کے چہرہ پکڑ کے آسمانوں کی طرف کر دیا کہ اللہ ابا کو ملنے گیا تھا، ماں کو چھوڑ کے آ گیا، بھروسہ دادے کا بھی کوئی نہیں، اے اللہ تو گواہ ہو جا، عبد المطلب اپنے پوتے کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ باپ بھی کوئی نہیں، اماں بھی کوئی نہیں، دادا بھی کوئی نہیں۔ ابی طالب میرے عزیز و عیالدار تھے، اور سنو مکے کے سردار کہتے ہیں عبد المطلب کا کھٹڑا، عبد المطلب کے چرپائی سینے کعبہ میں بیت اللہ کے پاس بچھی ہوتی تھی، متولی تھے، ہر آنے جانے والے کو مسافر کو ستو پانی میں ڈال کے شکر ڈال کے پلایا کرتے، شہد ڈال کے پلایا کرتے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانے والے، اور پردادے کے اندر اتنی سخاوت تھی، دوسرے ملکوں میں جا کر جانور ذبح کر کر کے وہاں کے لوگوں کو کھانا پکا کے کھلایا کرتے تھے۔ 11 بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے، کسی بیٹے کی جرت نہیں تھی کہ عبد المطلب کی چرپائی پہ بیٹھ سکے۔ مکے کے لوگ کہتے ہم دیکھتے ہیں حضور دوڑتے آتے اور آ کے دادے کی جگہ پر بیٹھ جاتے، دادا کبھی نبی کو منع نہ کرتا، سگے بیٹے کو چرپائی پہ بیٹھنے نہ دیتا۔ دادا میرا عزیزو جس برتن میں کھایا کرتے، رحمت والے نبی بھی دادے کے ساتھ مل کے کھایا کرتے۔ عرب کی سرداری مشہور تھی، عبد المطلب کے ساتھ کوئی کھایا نہ کرتا، بیٹوں کو بھی جرت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن عبد المطلب اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہ لگاتے جب تک محمد عربی کا ہاتھ نہ لگ جاتا۔ میرے عزیزو یہ وقار اور شان تھا۔ کبھی رحمت والے نبی موج میں آیا کرتے، دادا سرداری میں بیٹھا ہوتا، رحمت والے نبی آ کر عبد المطلب کی گود میں بیٹھ جایا کرتے، ماتھا چوم چوم کے فرمایا کرتے تھے او لوگو میرے محمد کو دیکھ لو، اللہ آنے والے میں سے اونچے بخت لگائے گا۔ حلیمہ آپ کے کرامات کو معجزات کو مان گئی، شیمہ مان گئی، حارث مان گئے، مکے کی دائیاں مان گئی، مکے والے مان گئے۔ ابو طالب جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا یہ ذمہ داری ابو طالب کے پاس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7-8 سال کی ہوئی، مکے میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ ابو طالب کہتے ہیں ایک دن مکے کے سارے وسیبی، سارے سردار مکے کے رہائشی میرے پاس آ گئے، کہنے لگے ابو طالب آج تیرے سے پیسے مانگنے نہیں آئے، ادھار مانگنے نہیں آئے، بیت اللہ کی چابیاں مانگنے نہیں آئے، آج تیرے سے جو مانگے انکار نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ ابو طالب کہنے لگے کیا مانگتے ہو؟ کہ وہ محمد تو لے کے آ جو گلیوں اندھیروں میں کھڑا ہوتا ہے اور اندھیرا جس کے چہرے کی چمک کی وجہ سے روشن ہو جاتا ہے۔ آپ ڈر گئے، فرمایا میرے بھتیجے کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے بارش نہیں آ رہی، تیرے بھتیجے کا چہرہ
چہرہ آسمان کی طرف دکھا کر اللہ سے بارش مانگیں گے۔ ابو طالب کہتے ہیں میں اپنے بھتیجے جناب محمد عربی کو لے کے آیا، صحن کعبہ میں نہ کھڑا کر دیا، اللہ اکبر، حضور کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ آپ کی کمر کو لگا دیا اور ننھے ننھے میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا اے میرے بھتیجے مکے والوں کے لیے اللہ سے بارش مانگ لے، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، ابھی میرے ہاتھ پورے نہ اٹھے تھے زمین پر چھما چھم بارش ہونا شروع ہو گئی۔ او لوگوں دنیا کہتی ہے ابو طالب کالی کملی والے کو کھلایا کرتا تھا، فرمایا او لوگوں میرے گھر کا سالن کم ہے، میرے گھر کی چنگیر میں روٹیاں کم ہے، اگر میرے بچوں کو بھوک زیادہ لگی ہوتی اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا کہ میرے بچے پیٹ بھر کے کھا نہیں سکیں گے تو میں کملی والے کو تلاش کرتا اور تلاش کر کر حضور کو ساتھ بٹھاتا، اسی برتن میں اپنے بچوں کو کھلاتا جہاں سے میرا نبی روٹی کو سالن لگایا کرتا تھا۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی، کھانے والے دو دو مرتبہ کھا لیا کرتے، سالن پلیٹ سے ختم نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ حضور کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ اما علیمہ کہتی ہے ایک دن رحمت والے نبی کو میں لے کے مکے آئی، حضور گم گئے، میں نے سواری سے اتارا حضور گم گئے، میں پریشان۔ مائی حلیمہ کہتی ہے میں نے نہ گھر چھوڑا، نہ گھر چھوڑا، نہ پہاڑ چھوڑے، نہ دامن چھوڑے، بچپنا میں تلاش کرنی حضور مجھے کہیں نہ ملے۔ کسی نے مجھے کہہ دیا بتباڑے میں لات اور عزا کے پاس چلی جا، کہ میں تو اس وقت تو حکام دین آیا نہیں تھا، کہ میں ہبڑ دبڑ کرتی میں لات اور عزا کے پاس گئی اور میں نے نہ سجدہ کیا نہ ہاتھ لگایا، میں نے کہا لات اور عزا میرا محمد گم گیا، آمنہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میرا لات اور عزا واپس لا دے۔ پتہ ان پتھروں میں سے آواز آئی اے حلیمہ ہمارے سے مدد نہ مانگ، جس کو تو تلاش کر رہی ہے وہ ہمیں تو توڑنے کے لیے آیا اور سب کا سر ایک اللہ کے آگے جھکانے کے لیے آیا ہے۔ اماں کہتی میں پریشان ہو گئی پتھر میں سے کیا آواز آ رہی ہے، حضور کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ ڈرتی ڈرتی دبے دبے قدموں سے میں جناب آمنہ کے گھر چلی گئی۔ آمنہ نے میرے دونوں ہاتھوں کو خالی دیکھا، کہ لگے اے حلیمہ میرا محمد کہاں ہے؟ میں کیا جواب دوں؟ میں نے کہا میں تو لے کے آ رہی تھی، رستے میں سواری روکی، اپنے لاڈلے کو میں نے گود سے اتارا، اچانک گم ہو گئے۔ دادا عبد المطلب آ گئے، دادا کہتے مجھے کوئی خبر نہ ملی، مجھے کہیں سے کوئی پیغام نہ ملا، میں سیدھا جا کے بیت اللہ کے چکر لگانے کے لگ گیا، بیت اللہ کا طواف کرنے لگ گیا، ہر طواف پر چکر لگا کر رونے لگ گیا۔ جب میں نے طواف پورا کیا میں نے اپنے کرتے کا دامن پھیلا دیا، یا اللہ میرا محمد مجھے واپس لوٹا دے، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ کہ بیت اللہ کی دیواروں میں سے آواز آئی اے عبد المطلب پریشان نہ ہو، تیرا محمد وادی تہامہ کے پہاڑوں کے دامن میں ہے۔ فرمایا میں دوڑا دوڑا گیا، آمنہ کا لال وادی تہامہ کے پہاڑوں کے دامن میں بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، دنیا والوں کو بتا دیا محمد چہرہ چھپانے نہیں آیا بلکہ چہرہ دکھا کر لوگوں کو جنت کا دروازہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ 10 سال عمر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، بعض کہتے ہیں 12 سال عمر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ملک شام کے اندر تجارتی قافلہ جا رہا تھا، آپ نے اپنے چچا سے خواہش ظاہر کی، چچا ابو طالب میں بھی تیرے ساتھ قافلے میں جاؤں گا، میں بھی تیرا ہاتھ بٹاؤں گا، بیٹھ کے کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ بار بار انکار کرنے پر چچا جان نے اصرار کرنے پر اپنے ساتھ لے لیا۔ فرمایا بھی قافلہ بصری کے مقام پر پہنچا تھا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے، سارا قبیلہ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا، سارا قبیلہ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ رحمت والے نبی آئے تو آپ کو درخت کا سایہ کہیں نہ ملا، اللہ کے نبی دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب تو ابو طالب کہتا ہے ہم دیکھ کے حیران ہو گئے، درخت نے ہمارے سے سایہ اٹھایا اور الٹا ہو کر محمد عربی پہ سایہ کر دیا، ہم سایہ کے بغیر درخت کے نیچے بیٹھے، ہمارے پر سایہ نہیں حضور پر سایہ۔
کہ یہ منظر ہم تو دیکھ رہے تھے، ایک یہودی دیکھ رہا تھا، ایک راہب دیکھ رہا تھا، جلدی سے آیا، جب درخت کو یوں پلٹ کے سایہ کرتے دیکھا تو حضور کا مکڑا دیکھ کے کہنے لگا ھذا رحمت للعالمین، او لوگو یہ آمنہ کا لال نہیں آیا بلکہ سارے نبیوں کا سردار آ گیا۔ 12 سال 10 سال ابو طالب کہنے لگے میں اس کے منہ کو دیکھوں، 4 آسمانی کتابیں، 3 آسمانی کتابیں، زبور انجیل توریت لے آیا، آنکھوں کا نقشہ دیکھ، توریت کے ورقے دیکھ، ابروے دیکھ، زبور کی کتابیں دیکھ، اللہ اکبر، اس کے خدو خال دیکھ، اس کے لین لاٹ دیکھ، انجیل کے اوراق دیکھ، اللہ اکبر۔ تم مانو نہ مانو یہ اللہ کا نبی ہے، تم مانو نہ مانو اللہ کا نبی ہے۔ او ابو طالبہ تیرے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، برتن تم نے نہیں کھولنے، ہڈیاں تم نے نہیں پکانی، آٹا تم نے نہیں گوندنا، ہاں میں کھانے کا انتظام کیا کروں گا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتفاق سے ابو طالب کے اونٹوں کو، سواریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں چلے گئے۔ وہ راہب میرے عزیزو کھانا تیار کر کے لایا۔ ابو طالب کہنے لگے بڑے اچھے وقت پہ کھانا لایا، ہمیں بھوک لگی ہے، کہ خبردار دسترخوان پہ نہ بیٹھنا، خبردار برتن کو ہاتھ نہ لگانا۔ اللہ اکبر، وہ مہمان کہاں ہے جسے اللہ نے اپنا نبی رسول بنایا؟ کہنے لگے اللہ اکبر، کون سا مہمان؟ کہ معذرت کے ساتھ میں نے سرداروں کی دعوت نہیں کی، میں نے اس نوجوان کی دعوت کی ہے۔ ابو طالب جو آج تمہیں کھانا مل رہا ہے سارا محمد کے چہرے کا صدقہ، لے جاؤ اسے واپس۔ اس کے کندھے پہ جو مہر نبوت ہے نا، میں دیکھ کے بتا رہا ہوں کتابوں میں، لے جاؤ واپس۔ اگر یہ آگے ملک شام گیا یہودی سے نہیں چھوڑیں گے۔ عمر ہوئی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 15 سال کی، قبیلہ بنو قیس میں اور قبیلہ قریش میں بڑی گھمسان کی لڑائی ہو گئی، بہت بڑے بندے دونوں طرف سے مرے، اور یہ قومیت اور لسانیت کی بنا پر، صوبائیت کی بنا پہ، میرے عزیزو عصبیت کی بنا پہ یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، قبیلے زبانوں پر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا قبیلہ قریش تھا، میرا قبیلہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا، میرے رشتہ دار کہہ رہے تھے محمد تو بھی میدان میں آ جا۔ اللہ اکبر، میں میدان میں آنا چاہتا، کوئی میرے قدموں کو روکتا، میں میدان کے اندر لڑائی دیکھتا، کوئی مجھے بیزار کرتا، اور پھر غیب سے آوازیں آنا شروع ہوتی، محمد تو لڑانے نہیں آیا بلکہ لڑے ہوئے میں صلح کرانے کے لیے آیا ہے۔ 3 مکے کے سردار تھے عبداللہ بن جدعان کے گھر، پھر فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد جو قومیت پر اور عصبیت لسانیت میں لڑے گا تو قریش مکہ اس کے حمایتی نہیں بنیں گے بلکہ اس کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے مقابلہ کریں گے، مظلوم کو بچائیں گے۔ حضور نے فرمایا اس معاہدے کو میں نے اتنا پسند کیا کہ آخری وقت میں کفار مکہ کو کہا تھا لسانیت اور قومیت پر چھوڑ دو، مظلوم کی مدد کرو، ہر جگہ محمد تمہارے ساتھ کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 20 سال سے اوپر ہوئی۔ ابی طالب رسول اللہ کے پاس آئے، محمد ابن عبداللہ، جی میرے پیارے چچا جان، بیٹا دل تو نہیں کرتا، بوڑھا میں ہو گیا، اب میرا کاروبار کرنے کو ہمت نہیں کرتا، کاروبار کرنے کی ہمت کوئی نہیں، اے میرے بچے ایسا کر، مکے کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، کیا پتا تھا یہ محمد کی زوجہ بنے گی؟ خدیجہ سنا تو میں نے بھی ہے، بہت بڑی تاجرہ ہے، بڑی مالدار عورت ہے۔ جب تجارتی قافلہ شام بصرہ بصیرہ جاتا ہے تو یہ عورت لوگوں کو اپنا مال دیتی ہے، سارے مکے کے تاجروں کا مال ایک طرف ہوتا ہے، خدیجہ کے ہاتھ مال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اے محمد اگر میں تیری سفارش کر دوں، اگر تو خدیجہ کا مال لے جائے تو کیا تو تیار ہے؟ کہ چچا جان میں تیار ہوں، ڈر لگتا ہے یہودی کہیں تجھے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن گھر کا روٹی پانی بھی تو چلانا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کے پاس پیغام پہنچا، تیرے مال تجارت کو محمد ابن عبداللہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ اماں کہتی اس دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی، آپ کے وہ اوصاف تو پہلے سنے تھے، آپ کے جمال چہرے کے تذکرے تو سنے تھے،
میں نے سارا مال رسول اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مال تجارت لے کے گئے، ایک درخت کے نیچے بصرہ میں جا کر بیٹھے، ایک راہب نے اس وقت حضور کو دیکھا اور کہنے لگا ھذا سید الاولین ھذا سید الآخرین ھذا رحمت للعالمین ھذا خاتم النبیین ھذا محمد رسول اللہ۔ خدیجہ کا خادم تھا نا غلام میسرہ پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا دوبارہ بول، کیا بولتا ہے؟ انہوں نے پھر بولا، انہوں نے کہا یہ درخت ہے، اس درخت کے سائے میں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا تھا، آج تک اس درخت کے سائے میں کوئی نہ بیٹھا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو نبی آخر الزمان آئے گا درخت اسے سایہ دے گا۔ آج یہ 20 سال کا جوان آ کے بیٹھا، آج یہ 20 سے 25 سال کا جوان آ کے بیٹھا، اس درخت کا سایہ بتلا رہا ہے۔ یہ عام آدمی بن کے نہیں آیا بلکہ قیامت تک کے لیے خاتم النبیین رحمت والا نبی بن کے آیا ہے۔ میسرہ نے سامان بیچا، دورہ مکے کی طرف۔ ادھر ماں خدیجہ کی کیفیت کیا، ملازم تھے نا مالک۔ اماں خدیجہ کہتی ہے جب ملک شام سے قافلہ واپس آیا، مجھے پتہ لگا میں روزانہ اپنے گھر کی دوسری منزل پہ چھت پہ کھڑی ہو جاتی اور ملک شام کی طرف یوں کر کے دیکھتی، حضور کے چہرے انور کی مجھے زیارت نہ ہوتی، میں پھر واپس نیچے اتر آتی۔ ایک دن میں نے دیکھا مکے کا در یتیم، اللہ اکبر، میرے غلام میسرہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ پتہ ہے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اس دن کیوں ہو گیا، میرے دل کے سارے حصے کھل گئے۔ پتہ ہے میں نے دیکھا سارے عرب کے لوگوں پر، پتھروں پر، پہاڑوں پر، سینوں پہ دھوپ تھی۔ جہاں میرا محمد ابن عبداللہ آ رہا تھا، بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، جدھر سے گزرتے بادل سایہ فگن ہو کے آ رہا ہے کہ میں دوڑی دوڑی نیچے اتری، دروازے کے اوپر آ گئی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ غلام میسرہ آیا اور آ کے کیا کہنے لگا، اے مائی صاحبہ، اے خدیجہ، تو نے کس کے ساتھ مجھے بھیج دیا؟ پتھر بنجر زمین پہ بیٹھے ہریالی اگائے، اشارے کرے پانی کے چشمے قدموں کے اندر آ جائیں۔ اللہ اکبر، کس کے ساتھ بھیج دیا؟ خود دھوپ میں بیٹھا میں سائے میں بٹھاتا ہے، آسمان کا سایہ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اے خدیجہ، جب سے تو نے تجارت شروع کی آج تک کسی تجارت میں اتنی برکت نہیں دی، اس تجارت کے اندر نفع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب سنا آپ کی سہیلی کا نام نفیسہ تھا، آپ نے نفیسہ سے کہا نفیسہ راز کی بات ہے، سہیلی دل کی رازدان ہوتی ہے، تو میری رازدان ہے، نفیسہ میں تیرے سے دل کی بات کروں۔ نفیسہ کہنے لگی خدیجہ میرے سے دل کی بات کرتی ہے کہ جو محمد میں نے تاجر کی صورت میں دیکھا وہ محمد میں دولہا کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو، تو میرا پیغام لے جا اور جا کر محمد ابن عبداللہ سے کہہ دے اللہ اکبر، کل خدیجہ نے تیرے پہ مال مارا تھا، آج دن جان مارنے کے لیے خدیجہ نے اعلان کر دیا ہے۔ یہ نفیسہ آئیں حضرت خدیجہ کی سہیلی اور آ کے سیدہ خدیجہ کا پیغام، محمد، غلام میسرہ بھی ساتھ، محمد ابن عبداللہ، نہ تیرا مال دیکھا، نہ تیرے ماں باپ دیکھے، نہ تیرا گھر بار دیکھا، مکے کی جو سب سے بڑی تاجرہ ہے نا وہ کہتی ہے ہمیشہ میں مجھے اپنے قدموں میں غلام بنا لے۔ غلام میسرہ کہتے ہیں نہ ہاں کی نہ کی، بس یوں نیچے سر کیا اور رونے لگے۔ میں نے نفیسہ سے کہا، میں نے کہا اٹھ، کہاں یہ کہاں ہماری ہوگی مالکن مال دولت کے اندر، لیکن اس کے کوئی مقابلہ کر سکتی ہے؟ بھائی نفیسہ کہنے لگی میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا محمد کیا ہماری دعوت نے تجھے رلایا؟ فرمایا دعوت نے نہیں رلایا، آج مجھے میرے ماں باپ کی جدائی نے رلا دیا ہے۔ بچے کے ماتھے پر جب سیرا سجتا ہے، بیٹیاں جب یتیم ڈولی کے اندر بیٹھتی ہیں، انہیں اس وقت 1 لاکھ کے جوڑے کا احساس نہیں ہوتا۔ ماما اپنی جگہ پیار کرے، تایا چاچا اپنی جگہ پیار کرے، رب اکبر کی قسم ہے وہ 20 لاکھ کے جہیز کو نہیں دیکھتی، اپنے باپ کا شفقت والا ہاتھ دیکھتی ہے بس۔ حضور فرماتے مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب سینے پر لٹا لٹا کر ایک ہاتھ سے آنسو صاف کیا کرتی تھی، دوسرے ہاتھ سے مجھے پیار کیا کرتی تھی۔ میں پوچھا کرتا تھا اماں کیوں رو رہی ہے؟
کہا کرتی تھی محمد تیرا ابا کوئی نہیں، تیرے راز کون تیرے پورے کرے گا، تیری خواہشیں پوری کون کرے گا، تیرے کھانے پینے کپڑوں کے انتظام کون کرے گا۔ حضور فرماتے آج مجھے رونا آیا، اللہ اکبر، پیدا تو یتیم مجھے کیا لیکن اللہ نے سارے مکے کی تاجرہ کو اللہ نے میرے قدموں میں لا کے بٹھا دیا۔ اماں تو کہتی تھی مال کہاں سے آئے گا، تیری مال تیرے ہاتھ میں کیسے آئے گا، اماں دیکھ تیرے محمد کے قدموں میں اللہ نے دنیا جہان کا مال ڈال دیا۔ نفیسہ کہتی ہیں حضور نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہہ لے بی بی مجھے ہاں نہ کرتے شرم آتی ہے، میرے دو چاچوں میں چاچوں کے پاس چلی جا، جناب حمزہ کے پاس چلی جا، ابو طالب کے پاس چلی جا، ان سے جا کے رشتہ مانگ، میں نے سب کچھ اپنے تائے چاچوں کے ہاتھ کے اندر دے دیا ہے۔ مشورہ ہوا، ابو طالب اور امیر حمزہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بھتیجے انکار نہ کر، موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ دو گھروں میں پہلے خدیجہ الکبریٰ بیوہ ہو کے آئی تھی، دو گھروں کے اندر بال بچڑدار تھی، 40 سال کی اماں خدیجہ کی عمر، 25 سال کی عمر، رب اکبر کی قسم 65 سال، 25 سال حضور کے سب سے زیادہ نکاح میں یہ رہی، 25 سال میرا عزیز اللہ اکبر یہ رہی۔ اس نے بڑھاپے میں حضور کی اتنی خدمت کی کہ جوان عورتوں سے زیادہ حق ادا کر دیا ہے۔ یہی وجہ میرا عزیزو جب نکاح ہوا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ابو طالب نے نکاح پڑھایا، اور نکاح کے اندر کیا الفاظ کے، خدیجہ تیرے گھر کے اندر تیرا شوہر وہ بن کے آیا کہ جس کو جگ سلامی کر رہے ہیں، آسمان سلامی کر رہے ہیں۔ اے خدیجہ تو دنیا کے مال پہ ناز کرتی ہے، اللہ نے میرے بھتیجے کے قدموں میں دونوں جہان کا مال ڈال دیا ہے۔ پیر محل والوں جب شادی ہوا کرتی ہے، لڑکا لڑکی کے کمرے میں جاتا ہے، انگوٹھی کا تحفہ لے کے جائے گا، پیسوں کا تحفہ لے کے جائے گا، سیٹ کا بریسلٹ کا تحفہ لے کے جائے گا۔ رحمت والے نبی فرماتے میں خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں گیا، کمرے میں گیا، خدیجہ مشہری پر سجی بیٹھی تھی۔ جب میں خدیجہ الکبریٰ کے کمرے میں گیا، میری خدیجہ نے میرے قدموں کو دروازے کی چوکھٹ پار کرتے دیکھا، اور دروازے کی چوکھٹ پر مجھے یوں کر کے ہاتھ کا اشارہ کر دیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں خدیجہ کیا کرے گی۔ میری خدیجہ دلہن بنی ہوئی تھی، اس نے تکیہ اٹھایا، تکیے کے نیچے سے 40,000 دینار نکالے اور 40,000 دینار لا کے میری جوتیوں میں رکھ دیے، اور کہا محمد یہ تو تیرے جوتے کی قابل نہیں، آج 40,000 کا صدقہ تیرے قدموں پہ دیا، کیونکہ اللہ نے اپنا لاڈلا آج خدیجہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ پھر اسی خدیجہ کے بطن سے جناب قاسم آئے، پھر اسی خدیجہ کی بطن سے طیب طاہر آئے، پھر اسی خدیجہ کے بطن سے جناب زینب آئی، پھر اسی خدیجہ سے ام کلثوم آئی، پھر اسی خدیجہ سے حضرت رقیہ آئی، پھر اسی خدیجہ سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، 6 اولاد امت الخدمہ خدیجہ الکبریٰ کی گود سے وفاؤں میں ساتھ کرنے والی، ساتھ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دینے والی، ہر جگہ دینے والی۔ آپ کو پہلے بھی سنایا، بات ختم کرتا ہوں۔ وہ واقعہ مشہور ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے لیٹ گئے اور زاروں قطار روئے، خدیجہ مکے سے باہر ایک قافلہ آیا ہوا ہے، خدیجہ میں اپنی غریبی پہ پریشان ہو، کاش میرے پاس جوں گندم ہوتی، کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے میں ان لوگوں کے لیے آٹا لے کے آتا، تیرے سے روٹیاں پکوا کے انہیں کھلا کے آتا۔ خدیجہ دنیا مجھے غریب کہتی ہے، میں تو یتیم ہوں نا، ابا میرا غریب، اماں میری غریب، اللہ اکبر، چاچا میرا غریب تھا، دنیا تو مجھے غریبی کے تانے دیتی ہے، تجھے پتہ ہے دنیا تانے دیتی ہے۔ اور مکے کے لوگوں نے تانا حضور کو دیا تھا، اللہ نے نبی بنانا تھا تو تجھ غریب کو بناتا، اللہ نے نبی بنانا تھا معاذ اللہ تجھ یتیم کو بناتا۔ طائف کے لوگوں نے، مکے کے سرداروں نے تالیاں بجا بجا کے کہا تھا اللہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اسے ہم سردار نظر نہ آئے، ایک یتیم کے سر پہ تاج نبوت سجا دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ تو دنیا کے مال کی بات کرتے ہیں، ہم نے جنت کو بھی تیرے قدموں پہ قربان کر دیا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو دیکھے خدیجہ کہتی ہے ایسا لگا جیسے میری روح نکل گئی، میں نے ہاتھ پکڑا، رحمت عالم کا سینے سے لگایا ہوگا، بوسا دیا ہوگا،
میں نے کہا ذرا اٹھ کے دروازے پہ چلے جا، مکے کے ان چودھریوں کو ذرا بلا کے لا جو تجھے گلی کے اندر غریبی کا طعنہ دیتے ہیں۔ کملی والے بہت ہو گئی، آپ نے اپنے آپ کو غریب کہا۔ جب آپ غریب کہتے ہو میرے کلیجے کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ کملی والے آپ نے اپنے آپ کو غریب نہیں کہنا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا خدیجہ روٹی پکاوے، سالن پکاوے، کپڑا لتا دے۔ میرے ابو ہریرہ بلال انس سے کہا جاؤ مکے کے سرداروں کو بلاؤ، کیا پتا وہ آئے نہ آئے۔ جب سارے مکے کے سردار ویڑے میں آ کے بیٹھ گئے، میں بھی خدیجہ کے گھر میں آیا اپنے گھر میں، تو میں نے دیکھا ویڑے کے اندر اتنا مال کا اونچا ڈھیر لگا ہوا ہے، سونا اس میں، چاندی اس میں، درم و دینار اس میں، نیکلس ہار سب کچھ اس میں۔ میں نے خدیجہ کیا کہ آج میں نے معاملہ ہی ختم کر دینا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گی۔ خدیجہ الکبریٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مال کے اس طرف بٹھا دیا، اتنا مال کا ڈھیر تھا میں محمد کا وجود ہی چھپ گیا۔ مکے کے سردار آئے اور آ کر مکے کے سرداروں کو بٹھایا۔ خدیجہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی کہ او مکے کے سرداروں، اسے تم غریب کہتے ہو، اسے تم یتیم کہتے ہو، مال نہ ہونے کی وجہ سے میں نے یہ قصہ ہی تمام کر دیا۔ خبردار مکے والو، آج کے بعد اسے غریب نہ کہنا، آج کے بعد اسے بے سہارا نہ کہنا۔ ہائے میں مر جاؤں، اس کی آنکھ کا آنسو میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ خدیجہ نے بھی ہنگامی فیصلہ کیا، زمین پر تمہیں گواہ بنایا، عرش بری پر خدا کو گواہ بنایا۔ خدیجہ کی زندگی کا جتنا مال تھا اور مکے کے لوگوں گواہ ہو جاؤ، سارا میں نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ آج کے بعد خدیجہ بھی ان کی ہے، خدیجہ کا مال بھی ان کا ہے۔ محمد میں تجھے اجازت دیتے ہو، دل کا اجالا تو دور کی بات، سارا مال رات کے اندھیرے میں دے دے، خدیجہ تیرے سے ایک درہم کا بھی سوال نہیں کرے گی۔ 65 سال کی خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی، حضور اب کی عمر 40 سال ہے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میرے عزیزو اعلان نبوت فرما چکے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو 10 سال گزر گئے، خدیجہ یاد آ رہی ہے، آخری موقع پر خدیجہ یاد آ رہی ہے، عائشہ کے ویڑے میں بیٹھ کے خدیجہ یاد آ رہی ہے، ام سلمہ ام حبیبہ کے درمیان بیٹھ کے۔ عورت کا کردار اچھا ہو مرد قبر کے اندر بھی یاد رکھتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ یاد آ رہی، اما عائشہ کہتی سوکل تھی نہ، ساری عورتوں کے اندر کواری عورت میں تھی جو حضور کے نکاح میں آئی، میرے سے تو رہا نہ گیا۔ میں نے کہا کملی والے ذرا آج معاملہ کلیئر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کون سا معاملہ کلیئر کا عائشہ کرنا چاہتی ہے؟ کہ کملی والے کیا میں خوبصورت کوئی نہیں، ام حبیبہ خوبصورت کوئی نہیں، ماریہ قبطیہ زینب بنت جحش زینب بنت خزیمہ خوبصورت کوئی نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس مال کوئی نہیں؟ کیا ہمارے پیار میں کمی ہے؟ کیا ہمارے خدمت میں کمی ہے؟ کبھی تیری ہاں میں ہاں منائی نہ ہو، کبھی تیری ہاں میں نہ کی ہو، کبھی تیری بات کا انکار کیا ہو، کبھی آپ کا اٹھ کے استقبال نہ کیا ہو، آپ کے بغیر کبھی کھایا ہو۔ محمد ایک بات تو بتا جو ہمارے میں کمی ہے۔ حضور نے فرمایا ہر معاملے میں کامل اکمل ہو۔ پھر اماں کہلی پھر مجھے آج بتانا پڑے گا تجھے ہم جیسی جوان عورتوں میں بوڑھی خدیجہ کہاں یاد آ جاتی ہے؟ اماں کہتی میں نے اتنا کہا کر کے میں مڑ کے ادھر کو ہو گئی روٹ میاں بیوی ہے کہ جب میں ادھر کو ہو کے بیٹھی میں نے سبکیوں کی ہچکیوں کی آواز سنی۔ میں نے کہا بچہ نہیں، مرد نہیں، عورت نہیں، کون ہو رہا ہے؟ میں نے یوں پلٹ کے دیکھا، رخ انور پر آنسوؤں کی برسات، داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ ابا کہلی کیا ہوا؟ فرمایا یوں کر کے ہاتھ کر دیے، فرمایا خدیجہ تجھے غصہ آیا کرے میرے پر اتار لیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر، تجھے اگر کچھ بولنا ہو مجھے بولا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر۔ اللہ اکبر، اماں کہنے لگی میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے کہا عرش سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا کملی والے تجھے رلانا مقصد نہیں تھا، میں تو ایک باتوں میں بات کر رہی تھی۔ کملی والے بتا ہمارے میں خدیجہ میں فرق کیا؟ تو نام سن کے رونے لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فرق کوئی نہیں، تم بھی خدمتگار ہو، میری خدیجہ بھی خدمتگار تھی، فرق اتنا ہے تمہارے گھر میں آتا ہوں لوگ پھولوں کی بارش کرتے ہیں، خدیجہ کے گھر میں آیا کرتا تھا لوگ پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اے عائشہ تو پھولوں
کو سمیٹتی ہو. خدیجہ الکبریٰ اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کے میں محمد کے زخموں پہ پٹی کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا میں خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں آیا مجھے دروازہ بجانا پڑا ہو. میں جیسے گھر کے پاس آتا خدیجہ دروازے کو کھول کے کہتی ایک آسمان کا سورج ہے ایک میرے حجرے کا سورج ہے, میرے محمد آ گئے میرے محمد آ گئے. میں کہتا خدیجہ قدموں کی آہٹ بھی نہیں, سوٹی کی دھڑک بھی نہیں, ہاتھ کی دستک نہیں, تجھے کیسے پتہ لگتا ہے؟ کہتی خدیجہ وہ کونا وہ چوک ہے. میں نے کہا کہ کملی والے جب تو اس چوک سے ادھر کو منہ موڑتا ہے قدم تیرا بعد میں آتا ہے, نبوت کی خوشبو خدیجہ کے ناک میں پہلے آ جاتی ہے. 19 کنیزائیں تھی, 19 خادمہ, لاؤ ایسی نوکرانی مال کر جس کے گھر کے اندر 19 نوکرانیاں ہو. خدیجہ کے گھر میں 19 نوکرانیاں تھیں جو خدیجہ کی خدمت کیا کرتی, برتن جھاڑو میں کام آتی. جب سونے محمد آتے خدیجہ الکبریٰ سب کو چھٹی دے دیتی, کہتی ان کے لیے روٹی میں اپنے ہاتھوں سے پکاؤں گی, سالن پکاؤں گی. آپ فرماتے ہیں ایک دن خدیجہ کو اٹھنے میں دیر ہوگی, بوڑھی ہو چکی, خدیجہ کو اٹھنے میں دیر ہو چکی, روٹی سالن میرے پاس لے کے آئی, چال وہ نہیں رہی, چال وہ نہیں رہی. اللہ اکبر. میں ہنسنے لگ گیا. خدیجہ نے میرے ہنسنے پہ کہا ہاں جی ہاں اب آپ ہنسو گے, اب میری جوانی نہیں بڑھاپا آ گیا, اب تو آپ کو میری چال پہ ہنسنا آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اللہ کی قسم میں نہیں ہنسا, مجھے پیچھے جبرائیل کھڑا ہنسا رہا ہے. خدیجہ جب تو روٹی سالن لے کے آ رہی تھی اس بڑھاپے کی خدمت کو دیکھ کر تجھے جبرائیل بھی سلام کہہ رہا, جبرائیل کا خدا بھی سلام کہہ رہا. اللہ ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت اتارے. پھر یہاں سے سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جمعے شروع کریں گے. اللہ حضور کی سیرت کو سننے اپنانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.